ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، پہلے خطبے میں آپ نے وہ وجوہات جانی جس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلم جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ جہنم اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو جانیں۔ کسی نے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ میں، من اکیس الناس و احزم الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں لوگ جو زیادہ عقل مند ہیں؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت۔ سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار وہ لوگ ہیں جو موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ کتنے عقل مند ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، ہر ایک خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ موت کو دن میں کتنی بار یاد کرتا ہے اور موت کے لیے اس نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ جبکہ ہم میں سے ہر ایک تقریباً اس تیاری میں ہوتا ہے کہ ہم نے چھٹیوں میں کہاں جانا ہے، ہمارا پروگرام اگلے سال کا کیا ہے، میں نے اپنے کاروبار کو کیسے سٹیبل کرنا ہے، میں نے اپنے کام کے اندر کیسے زیادہ سے زیادہ گودانیوں کیسے زیادہ سے زیادہ نفع لینا ہے، میری تنخواہ کیسے بڑھے گی، میرے ڈاکومنٹس کیسے مجھے ملیں گے، ان سب کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں سمجھدار؟ جو سب سے زیادہ موت کا ذکر کرتا ہے اور موت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور موت یہ ایسا سفر ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور موت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ جو پہلے آیا وہی پہلے جائے گا۔ بعض اوقات یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نانا دادا، پھر ان کے بعد ماں باپ، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن واپسی کے لیے ضروری نہیں کہ نانا دادا دادی نانی جائیں۔ ہو سکتا ہے پہلے پوتا یا نواسا اس کا سفر شروع ہو جائے، پھر باپ چلا جائے، پھر دادا جائے۔ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی علم نہیں دیا۔ اس لیے ہر وقت اپنی موت کی تیاری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قاف میں کہتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختیاں اپنی سچائی کے ساتھ آ پہنچی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ موت کی سختیاں آ گئی جس سے تو بھاگتا تھا، یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور جب موت آتی ہے، اور موت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 26، اذا بلغت التراقی، جب روح آپ کے یہاں گلے تک آ گئی۔ یہاں سے اللہ نے شروع کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ساتھ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں باقی تمہارا سارا حصہ مر چکا، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، تمہاری جان تمہارے گلے تک آ گئی، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارے کان سن رہے ہیں، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، اس وقت جب سارا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا، پاؤں سے روح نکل گئی، ہاتھوں سے روح نکل گئی، اس وقت وہ کیا پکارے گا، کیسے چیخے گا؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور اس وقت وہ کہے گا ہے کوئی دم درود کرنے والا، ہے کوئی دم درود کرنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس کو یہ یقین ہو چکا کہ ابھی اس کے جانے کا وقت آ گیا، اس کو یقین ہو گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ گئی، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ گئی۔ اب بھاگ کے دکھاؤ، جاؤ اپنے کاروبار کے لیے اپنی دکانوں کو کھولو،
جاؤ جا کر اپنا کارڈ مارو کہ میں 8 بجے اپنے کام پر آ گیا. آج تمہاری لاتیں تمہاری ٹانگیں کوئی کام نہیں کریں گی. کس سے پیمنٹ لینی ہے کس کو پیمنٹ دینی ہے کوئی کام نہیں آئے گا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور آج تمہیں تمہارے رب کی طرف جانا ہے. مساق کا مطلب ہے کہ کوئی تمہیں ایسے ہانکے گا جیسے جانوروں کو, جیسے اونٹ کے پیچھے اونٹ والا ہوتا ہے اور اس کو ڈنڈے کے ساتھ آگے آگے چلاتا ہے کہ ابھی تم نے اس طرف جانا ہے. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. آج تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے. ایک سائق ہوگا جو تمہیں ہانکے گا, کہیں بھاگ نہیں سکتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی جب اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر کیا کیا وسوسے آ سکتے ہیں. اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ موت کو کس نے جانا, موت کو کس نے دیکھا, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش ہمیں کوئی بتاتا کہ موت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں. جب ان کی موت کا وقت آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا, اے عمر آج تجھے موت کا سامنا ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, فاتح مصر, کیسا لگتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑا اور میں جیسے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں ان کے اندر پیسا جا رہا ہوں. ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے, ایسا محسوس ہو رہا ہے. اب یہ وقت آ گیا, آج اپنے رب کی طرف تم نے جانا ہے. جب رب کی طرف جانا ہے تو اس وقت حالات کیا ہوں گے؟ آگے تو 2 گھر ہمیں انتظار کر رہے ہیں, ایک جنت والا گھر ہے اور ایک جہنم والا گھر ہے. ہمیں کس گھر میں جانا ہے؟ ہمارے لیے کون سا گھر اللہ نے تیار کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جس کو یقین نہیں آتا اس کے لیے فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نمبر 75 سورہ قیامہ, فوری طور پہ سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں, سورت نمبر 76 کی پہلی 4 آیتیں جس میں اللہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں. حل اطال علی الانسان حین من الدہر, کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا؟ اس زمانے میں, زمانہ کس کو؟ دہر, جس زمانے کا انسان کو نہیں پتا یہ شروع کب ہوا اور نہ اس کے ختم ہونے کا اس کو پتا ہے, کوئی علم نہیں. اس زمانے کے اندر حین ایک وقت ہے, لم یکن شیئن, جس وقت وہ کوئی خاص مذکورہ کوئی خاص ذکر والی چیز نہیں تھا. اس زمانے میں ایک وقت ایسا ہے جب یہ انسان یہ کوئی خاص ذکر کرنے والی چیز نہیں تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی طرف آتے ہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, ایک قطرے سے, ایک بوند سے. پانی کا قطرہ نظر آتا ہے لیکن یہاں پہ جو نطفہ استعمال ہوا لفظ یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا, اور یہ ملا جلا, یہ کچھ حصہ باپ کی طرف سے کچھ حصہ ماں کی طرف سے, امشاج, اس کو مکس کیا لیکن یہ نظر نہیں آتا, اس کا کوئی ذکر نہیں. کون ہوگا, کیسا ہوگا, عورت ہوگی, مرد ہوگا, کتنا قد ہوگا, انٹیلیجنٹ ہوگا, جاہل ہوگا, کیسا, کوئی ذکر نہیں. لیکن اس کو ہم نے ایک ملے جلے قطرے سے بنایا. نبتلیہ, اس کو آزمائیں, فجعلناہ سمیعا بصیرا, پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. سننا اور دیکھنا یہ اب ہمارے لیے امتحان ہو گیا, ہم کیا سنتے ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں, یہ ہمارے لیے امتحان ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں اِنَّا ہَدَيْنَاهُ, ہم نے اس کو راستہ دکھایا, سبلا, کہ ایک ایسا راستہ جس پر وہ چلے, جس پر وہ چلے. اما شاکرن و اما شکورا اما کفورا, وہ چاہے شکر ادا کرے, وہ چاہے کفر کرے, لیکن جو کفر کرے گا
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں تیار کی جن میں ان کو جکڑیں گے، اغلالن ان کے گلے میں ایک توک ڈالا جائے گا جس سے گھسیٹے جائیں گے، کس طرف؟ وسعیرا، اور اس آگ کی طرف جو بھڑک رہی ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قیامہ میں ایک سورت پیچھے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا قصور کیا ہوگا، اس نے کیا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں کہتے ہیں، سورت 26 آیت نمبر 26 سے آگے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے فلا صدق ولا صلی، نہ ہی تو اس نے تصدیق کی، حق بات کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ سچائی کے لیے تمہیں ماں باپ کی مخالفت کرنی ہو، بہن بھائیوں کی مخالفت کرنی ہو، اپنے امام کو چھوڑنا ہو، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ کونوا مع الصادقین فلا صدق ولا صلی، صلی تقریباً 99% لوگوں نے اس کا جو ترجمہ کیا کہ نہ ہی اس نے نماز پڑھی، لیکن یہاں پہ صلی یہ صرف نماز کے لیے نہیں، صلی کا مطلب ہے نماز پڑھنا، کسی کی نشو نما کرنا، اللہ سے دعا کرنا، کسی پر رحم و کرم کرنا، یہ سب معنی صلی کے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دو باتیں، ولیکن کذب وتولی، مگر اس نے جھٹلایا اور منہ کو پھیر لیا۔ ان چاروں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے بیان کر دیا اس سے پچھلی سورت سورہ مدثر میں۔ ہماری جو پرابلم ہے، مسئلہ ہے، ہم لوگ قرآن کو ایسے پڑھتے نہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس قرآن کی ترتیب ایسے رکھ دو۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ ناس سے اور پیچھے آتے جاتے ہیں۔ اب سورہ مدثر سورت نمبر 74، پھر 75، پھر 76۔ سورہ 74 میں سورہ مدثر میں اللہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص جس نے فلا صدقہ، نہ تصدیق کی، ولا صلی، نہ ہی کسی پر رحم کیا، نہ ہی اللہ کو پکارا، نہ ہی اپنی نماز کی پابندی کی، ولیکن کذب، ہاں اس نے جھٹلایا حق کو، سچوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، وہ تولا، اور اس نے اپنا منہ بھی پھیرا۔ ان چار چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان چیزوں کا مطلب بھی پتہ چل جائے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 46 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کیے پر گروی رکھی جائے گی، اس نے جو عمل کیے ہیں اس کو ایک طرف گروی رکھا جائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہین، اور اللہ اصحاب الیمین، سوائے ان کے جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے۔ یہ داہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ یہ سورہ قاف میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سورہ 56 سورہ واقعہ میں پتہ چل جاتا ہے۔ الا من اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں ڈالا، وہ آگے سے جواب دیں گے، اور یہ جواب ہمارے لیے ہمارا آئینہ ہے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں سے، ہم لوگوں کی، غریبوں کی نشو نما میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے، ہم کسی پہ رحم نہیں کرتے تھے، ہمارے سامنے لوگ بھوکے ہوتے تھے، لوگوں کی ضرورتیں ہوتی تھیں، اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی ہم اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ سب صلی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ فلا صدق ولا تصلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین فصلی ولم نکو من نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا ہی نہیں دیتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، اور اس سے پہلے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم منہ پھیرتے تھے جب قرآن و حدیث کی بات آتی تھی، ہم اپنی گپیں ہانکتے تھے، ہم اپنی باتوں میں، اپنے کاروبار کی باتوں میں لگے رہتے تھے، اپنے دوستوں یاروں کی باتوں میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ چار چیزیں
بندے کو مغرور تکبر والا بناتی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بتا دیا کہ ہم کیسے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، ساری میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے گا. قیل یقالو، سب نے کہا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو انکار کرے گا؟ قال، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطانی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، جو میرا کہنا مانے گا وہ جنت میں جائے گا. وہ من عصانی فقد ابا، اور جس نے میری بات نہ مانی وہ اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے کے لیے. اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ سورہ جن، سورۃ نمبر 72 آیت نمبر 23، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس کے لیے بغیر کسی شک کے جہنم کی آگ ہے اور اس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اللہ سے دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا جب تو نے اس کو ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے، اپنی رحمت دے دے. انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم. اقیم الصلاۃ.